بائبل اعلان کرتی ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 63۔ یوئیل کی کتاب۔ اپنے کپڑوں کو نہیں، اپنے دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یوئیل پہلا باب تا 3 باب۔ اب یہ یوئیل کی کتاب ہے۔ یوئیل کی کتاب انبیاء کی دوسری کتابوں سے مختلف طرح سے شروع ہوتی اور پس منظر سے متعلق کوئی حقائق نہیں رکھتی ہے، لہٰذا یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ بادشاہ کون تھا اور جنوبی یہودا یا شمالی اسرائیل میں پس منظر کی صورتحال کیا تھی۔ لیکن ایک کہانی کے بہاؤ کے مطابق دیکھا جائے تو یہ انبیاء کی کتابوں کے 2 ستون ملامت اور بحالی کے تناظر سے نہیں ہٹتی ہے۔ اب آئیں یوئیل دیکھتے ہیں۔ نہ پہلے کبھی، نہ کبھی بعد میں۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی تھی، دوسروں کے لیے ایک بے مثال آفت جو اس سے پہلے آباء و اجداد کے زمانے میں موجود نہیں تھی، جس کی مانند نہ کبھی ہوئی اور نہ سالہ دراز تک اس کے بعد ہوگی۔ بائبل بیان کرتے ہیں کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ آفت کے 4 بار دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک مکمل اور خوفناک تباہی تھی۔ آفت دراصل ٹڈیوں کے ایک غول کے طور پر دیکھی جاتی ہے، لیکن میرے ملک پر ایک قوم چڑھائی ہے جس کے لوگ زور آور اور بے شمار ہیں۔ ان کے دانت شیر ببر کے سے ہیں اور ان کی دھاڑیں شیرنی کی سی ہیں کی طرح اس کو آس پاس کی قوموں کے بار بار حملے اور لوٹ کھسوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جو آخر کار تباہی اور اسیری پر ختم ہو جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ پہلی تباہی سے ایک ناقابل مقابلہ عظیم تباہی تھی یا ہوگی۔ کھیت اجڑ گئے، زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا، نئی میں ختم ہو گئی اور روغن ضائع ہو گیا، تمام پھلدار درخت مرجھا گئے اور بنی آدم سے خوشی غائب ہو گئی۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ روز خدا کا روز ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس روز کھانا، خوشی اور شادمانی موقوف ہو گئی۔ ڈھیلوں کے نیچے بیج سڑ گیا، غلہ خانے خالی پڑے تھے، کھتے توڑے گئے ہیں، کھیتی سوکھ گئی ہے، اور چونکہ مویشیوں کے پاس چراگاہ نہیں، وہ کراہتے تھے، شور مچاتے اور پریشان تھے، اور جنگلی جانور بھی نیست ہو گئے کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئی، اور آگ بیابان کی چراگاہوں کو کھا گئی۔ ایسا وقت آئے گا، بے شک مایوسی کے دن آئیں گے، اس وقت کی طرح نہیں جب نہ کھیتی تھی، نہ اناج تھا، نہ پینے کو پانی تھا، بلکہ جب ہڈیاں سوکھ جائیں گی اور خون پیچھے کی طرف بہہ جائے گا۔ بائبل بتاتی ہے وہ روز خداوند کا دن قریب ہے۔ بائبل اعلان کرتی ہے اس روز اندھیرے اور تاریکی کا روز، ابر سیاہ اور ظلمات کا روز پہاڑوں پر صبح و صادق کی طرح پھیل جائے گا، اور خداوند اپنے لشکر کے سامنے للکارتا ہے، کیونکہ اس کا لشکر بے شمار ہے اور اس کے حکم کو انجام دینے والا زبردست ہے، کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے۔ کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کی آمد ثانی جلد ہی خدا کے لوگوں، خدا کے فرزندوں اور ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں بے مثال تباہی لائے گی۔ خدا کے لوگوں کے لیے تباہی نجات کا راستہ ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو خدا کے لوگ نہیں ہیں یہ تباہی کا راستہ ہوگا۔ لہٰذا توبہ اور خدا کی طرف لوٹنے پر زور دیتے ہوئے یہ بیان کرتی ہے، اس سے پیشتر کہ خدا کا خوفناک روز عظیم آئے، آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خداوند نے فرمایا ہے بچ نکلنے والے ہوں گے، اور باقی لوگوں میں وہ جن کو خداوند بلاتا ہے۔ جاگو اور ماتم کرو، خداوند سے فریاد کرو۔ اس روز سے پہلے ہمیں جاگنا اور ماتم کرنا چاہیے۔ ہمیں ماتم کرنا چاہیے جس طرح دلہن اپنی جوانی کے شوہر کے لیے ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرتی ہے۔
جیسے کاہن ماتم کرتے ہیں، کیونکہ نظر کی قربانی اور تپاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے۔ کاہن ٹاٹ اوڑھیں گے اور جو مذبح پر خدمت کرتے ہیں وہ ٹاٹ اوڑھے ماتم میں رات گزاریں گے، اس لیے کہ نظر کی قربانی اور تپاون خدا کے گھر سے موقوف ہو گئے ہیں۔ چنانچہ خدا کے لوگوں کو روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرنا، مقدس محفل فراہم کرنا، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرنا چاہیے۔ جب تکلیف کے ایسے لمحے آتے ہیں تو ہمیں یعقوب کی طرح خدا کی طرف مڑنا چاہیے۔ خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ بائبل اعلان کرتی ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گریہ و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اب بھی کے الفاظ کا مطلب اس تباہی کے بعد کسی بھی بڑی تباہی سے پہلے یا آخری فیصلے سے پہلے جو خداوند کے روز آئے گا ہو سکتا ہے۔ اہم چیز توبہ کرنا اور خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ تاہم واپسی کی ڈگری صرف خیالات اور الفاظ کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ روزے، رونے، ماتم اور دل سے واپس آنے کے ذریعے ہے۔ اپنے کپڑوں کو روایتی یا معمول کے مطابق چاک کرنے کے بجائے اپنے دل کے ختنہ کی طرح ہی خدا کی طرف لوٹنا ہے، نہ کہ بدن کا ختنہ جو باقاعدہ روایتی طور پر موصول ہوا تھا۔ اب ہمیں اس کی موجودہ شکل صورتحال کو حل کرنے کے لیے صرف ایک جہتی توبہ نہیں بلکہ اس بنیادی گناہ سے توبہ کرنے کی سطح پر جانا ہے جس سے ہمارے آسمانی باپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور جو ان کو ضرور سزا دے گا۔ خدا کے لوگوں کے گنہگاروں کے لیے خدا کی طرف لوٹنے کی بنیاد خدا کی مہربانی اور رحم کی وجہ ہے۔ خدا اپنی سرزمین سے بہت پیار کرتا ہے کہ اسے اپنے لوگوں پر ترس آئے گا۔ تب خدا ان کو یہ کہہ کر جواب دے گا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے اسیر ہوگے، اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا، اور شمالی لشکر کو تم سے دور کروں گا اور اسے خشک بیابان میں ہانک دوں گا۔ اس کے اگلے مشرق سمندر میں اور پچھلے مغرب سمندر میں ہوں گے۔ اس سے بدبو اٹھے گی اور غفونت پھیلے گی، کیونکہ اس نے بڑی گستاخی کی ہے۔ خوش ہو، خداوند میں شادمانی کرو۔ بائبل اعلان کرتی ہے، پس اے بنی سیون خوش ہو اور خداوند اپنے خدا میں شادمانی کر۔ یہ آنے والی حبقوق نبی کی کتاب سے حبقوق کے اعتراف کی طرح ہے۔ اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت رہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے۔ تکالیف کی وجہ سے رونے، توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹنے کے بعد ہم خدا کے ساتھ چلنے سے لطف اندوز ہوں گے، جو ہمیں اس میں خوش اور شادمان بنائے گا۔ ہمیں کسی اور چیز کے لیے منت نہیں کرنی چاہیے۔ اعتدال میں دیا گیا فضل۔ خدا کی واپسی سے خدا کے لوگوں کی جنہوں نے توبہ کی اور لوٹ آئے سرزمین کنعان میں جو سب سے اہم اور ضروری ہے وہ پانی ہے، اور خدا خزاں اور بہار دونوں میں پہلے کی طرح کثرت کی بارش برسائے گا۔ یہ اس دنیا میں برکت ہے جس سے بحالی کے ذریعے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ مناسب برکت سب سے قیمتی چیز ہے۔ خدا کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اور بچے وباؤں سے بیمار ہوں، قحط سے بھوکے اور غریب ہوں، جنگ سے بھاگیں اور اسیر بنے۔ یہ ہتھیار وہ ہتھیار ہیں جنہیں خدا اپنے لوگوں کو جب وہ خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور دنیا کی اقوام سے مدد لیتے ہیں، اپنی طرف واپس لانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیز خدا نے جتنا زیادہ ان کو مہیا کیا اتنا ہی زیادہ وہ خدا سے دور ہوئے، لہٰذا بہترین برکت مناسب طرح سے اور بر وقت ہیں۔ لہٰذا اجور نے اس مناسب فضل کے لیے منت کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر، بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر، نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ نئے عہد نامہ میں پولس رسول نے خود کفالت کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہے کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں
اسی پر راضی رہوں۔ بس میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا گھٹنا سیکھا ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم خدا کی حقیقی بادشاہی میں جانے کے لیے، خدا کی جزوی اور نامکمل بادشاہی چکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گزرتے ہیں۔ اور یہ دنیا وہ جگہ نہیں ہے جہاں خدا کی بادشاہی مکمل ہو جاتی ہے۔ حقیقی تعریف تب ہوتی ہے جب یہ لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور دنیا میں کسی بھی چیز کے ذریعے نہیں بلکہ خدا کے ذریعے خدا کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں گا۔ پوری بائبل میں جو عہد چلتا ہے وہ یہ ہے، میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو، اور آخر کار میں تمہارا خدا ہوں اور تم میرے لوگ ہو۔ یہ ہماری کسی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی تعاون کیا ہے۔ اس ناممکن ملاپ کا نہ تو ہماری نیکی اور نہ ہی ارادہ سے بلکہ خدا کے فضل اور محبت کے وسیلہ سے سلیمان کے ذریعے اظہار ہوا، جیسا کہ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے۔ اور یسوع نے کہا تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ فضل ہے کہ ناممکن ملاپ ممکن ہوا، جس میں بھلے خدا کے ساتھ بدترین گنہگار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ بائبل اعلان کرتی ہے، اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے۔ بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا۔ جب خدا کے خود مختار کام کے ذریعے خدا کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو اس کے بعد خدا اپنی روح نازل کرے گا۔ یسوع نے اس کام کے بارے میں بات کرتے ہوئے جو روح القدس کرے گا کہا، اور یوئیل نبی کے وسیلے سے بولے گئے خدا کے روح کی گواہی دی، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ اور لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ اور آخر کار جب خدا اور گنہگاروں کے مابین یسوع مسیح کے ذریعے صلیب پر مکمل ہونے والے رشتے کے بعد روح القدس پینتیکوست کے دوران مرکز کے بالا خانہ پر نازل ہوا، بائبل نے یوئیل کے ذریعے کی گئی نبوت کے کلام کی اور یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی گواہی کے ادراک کی گواہی دیتے ہوئے بتایا۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ میں اپنی قوم کے لیے ان کی عدالت کروں گا۔ خدا نے کہا کہ وہ سب قوموں کو جمع کرے گا اور خدا کے لوگوں کی خاطر ان کی عدالت کرنے کے لیے ان کو یہوشافت کی وادی میں اتار لائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے لوگوں کو قوموں کے درمیان پراگندہ کیا اور خدا کی سرزمین کو بانٹ لیا۔ انہوں نے خدا کے لوگوں کو بھی لیا اور کسبیوں کے لیے لڑکوں کا کاروبار کیا، اور میں کے لیے لڑکیوں کو بیچا۔ سور، سیدا اور فلسطینیوں نے چاندی اور سونا لیا اور خدا کی لطیف و نفیس چیزیں
اپنے مندروں میں لے گئے اور خدا کے لوگوں کو ان کے وطن سے دور بھیجتے ہوئے یونانیوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ مصر اور ادوم دونوں ویران ہو جائیں گے۔ آخر میں جب وقت آئے گا خدا اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، لیکن جن قوموں نے ان کو تکلیف دی ہے انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور خدا نے تمام قوموں کو جنگ کے لیے تیاری کرنے کو کہا۔ خدا نے کہا کہ وہ ارد گرد کی سب قوموں کی عدالت کرے گا۔ انفصال کی اس وادی میں بہت سارے لوگ ہوں گے اور خداوند کا دن قریب ہوگا۔ عدالت کے اس دن سورج اور چاند تاریک ہو جائیں گے، ستارے مزید نہیں چمکیں گے اور زمین اور آسمان کانپیں گے، لیکن خدا کے لوگوں کے لیے خدا اس دن ان کے لیے ایک پناہ گاہ اور ایک قلعہ بن جائے گا۔ لہٰذا آخر کار خدا کے لوگ جان لیں گے کہ خدا واحد خدا ہے جو ہمیشہ اپنی سرزمین میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہودا اور یروشلم پشت در پشت ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہر چیز کو معاف کر دے گا۔ خدا کے گھر سے چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ بحالی کے اس دن پہاڑوں پر سے نئی مے ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا اور خداوند کے گھر سے ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا۔ یہ بحالی کی کثرت ہے۔ خداوند اپنے خود مختار کام کے ذریعے یقیناً اپنے لوگوں کے ساتھ جو گنہگار مکمل گنہگار بن چکے ہیں تعلقات کو بحال کرے گا۔ یسوع مسیح کے صلیب پر اور روح القدس جو یسوع مسیح کے وسیلے سے اس زمین پر آئے گا کے کام کے ذریعے تمام چیزوں کو بحال کیا جائے گا اور کثرت سے بہاؤ ہوگا۔ دنیا کا کام خدا کی طرف رجوع کرتے وقوع پذیر ہوگا۔ بحالی کی وہ کہانی، خدا کے جوش کی کہانی جاری ہے۔